عظیم دیوار چین دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح چین کا رخ کرتے ہیں۔ یہ دیوار انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تعمیرات میں سے ایک ہے جو ہزاروں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ دیوار شمال سے آنے والے حملہ آوروں، خاص طور پر منگولوں اور ہون قبائل سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دیوار واقعی صرف فوجی دفاع کے لیے بنائی گئی تھی یا اس کی تعمیر کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی تھے؟ عظیم دیوار کی تاریخ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب چین کی مختلف ریاستوں نے اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائیں۔ ان دیواروں کو بعد میں چین کی پہلی متحدہ سلطنت چین خاندان نے 3ویں صدی قبل مسیح میں ایک ساتھ جوڑنا شروع کیا۔ چین شی ہوانگ جو چین کے پہلے شہنشاہ تھے، انہوں نے دیوار کو ملانے اور مضبوط کرنے کا حکم دیا تاکہ شمال سے آنے والے حملہ آوروں سے بچا جا سکے۔ لیکن اصل میں یہ دیوار مینگ خاندان کے دور 14ویں سے 17ویں صدی تک میں اپنی مکمل شکل میں سامنے آئی، جب اسے شمالی چین کو منگول حملوں سے بچانے کے لیے مزید پھیلایا اور مضبوط کیا گیا۔ اس دور میں دیوار کو پتھر اور اینٹوں سے بنایا گیا اور اس میں کئی قلعے، برج اور چوکیاں شامل کی گئیں۔ یہ سچ ہے کہ عظیم دیوار کا سب سے بڑا مقصد شمالی حملہ آوروں سے حفاظت کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مورخین اور ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا کہ دیوار کی تعمیر کے پیچھے صرف فوجی مقاصد نہیں تھے۔ دیوار کی ساخت اور اس کے مختلف حصوں کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا استعمال معاشی، سماجی اور سیاسی مقاصد کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ عظیم دیوار چین صرف فوجی دیوار نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد اقتصادی کنٹرول بھی تھا۔ دیوار کے ذریعے مختلف تجارتی راستوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا، خاص طور پر وہ راستے جو ریشم کی شاہراہ سے منسلک تھے۔ اس دیوار کی مدد سے چینی حکومت تجارت پر ٹیکس لگا سکتی تھی اور اسمگلنگ کو روکنے میں کامیاب رہتی تھی۔ عظیم دیوار چین نے نہ صرف فوجی بلکہ سماجی اور ثقافتی تقسیم بھی پیدا کی۔ یہ دیوار چین کی تہذیب کو مہذب اور غیر مہذب قبائل کے درمیان ایک واضح حد قرار دینے کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ شمال کے منگول اور ترک قبائل کو چین کے شہری علاقوں سے الگ کرنا دیوار کا ایک اور مقصد تھا، تاکہ چین کے ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دیوار کی تعمیر کا ایک اور مقصد شہنشاہی طاقت اور عظمت کا مظاہرہ تھا۔ اتنی بڑی اور شاندار دیوار کی تعمیر چینی حکمرانوں کی طاقت، وسائل اور انجینئرنگ صلاحیتوں کا ایک واضح مظہر تھی۔ یہ نہ صرف دشمنوں کے لیے ایک انتباہ تھا، بلکہ چین کے اندرونی عوام کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ ان کا حکمران طاقتور اور مضبوط ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعمیر کے باوجود عظیم دیوار چین ہمیشہ مؤثر نہیں رہی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ شمالی حملہ آوروں نے دیوار کو عبور کیا اور چین کے علاقوں پر حملہ کیا۔ مثال کے طور پر 13ویں صدی میں چنگیز خان اور اس کے منگولوں نے دیوار کو پار کیا اور چین پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 17ویں صدی میں منچو قبائل نے بھی دیوار کو عبور کر کے چین پر حملہ کیا اور چنگ خاندان کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ دیوار ہمیشہ دشمنوں کو روکنے میں کامیاب نہیں رہی، خاص طور پر جب حملہ آور جدید جنگی حکمت عملیوں اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ آج عظیم دیوار چین ایک عالمی ورثہ ہے اور یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ چین کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے اور دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیوار کے کچھ حصے تباہ ہو چکے ہیں اور حکومت نے اس کی بحالی کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں۔ عظیم دیوار چین کو صرف ایک فوجی دیوار کے طور پر دیکھنا اس کی مکمل تاریخ اور اہمیت کو کم کرنا ہوگا۔ یہ دیوار نہ صرف دشمنوں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی، بلکہ اس کا مقصد
اقتصادی کنٹرول، سماجی تقسیم اور شہنشاہی طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ یہ ایک یادگار تعمیر ہے جو چین کی تاریخ اور ثقافت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ عظیم دیوار چین آج بھی اپنے پراسرار رازوں اور شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور شاید ہمیشہ زندہ رہے گی۔